کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں 2 مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے۔ ایک مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے مفتی نوید رضا صاحب جو کہ دارالفتاح اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ہم نے درود پاک کی فضیلت پر سنی، اس میں تو غزوہ یعنی جنگ وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں کہ یہ عمل کرو اور یہ کرنا اس عمل کے برابر ہے۔ حالانکہ وہ عمل جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے حج کے برابر بھی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، اور حج پہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کوئی اس طرح کے فضائل والی حدیثیں سن کر وہ عمل چھوڑ دے اور کہے کہ چونکہ ان حدیثوں پر عمل کرنے سے وہ ثواب مل ہی جاتا ہے، تو اب جب اس کی ضرورت پیش آئے یا فرض ہو یا واجب ہو یا ویسے ہی موقع ملے تو وہ ترک کر دے اور ان حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے؟ یہ رویہ رکھا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسا کم سننے میں آتا ہے، لیکن سوال ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، احادیث مبارکہ کا جو مضمون اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں ایک یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ جو عمل جتنا مشقت والا ہوگا میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب باقاعدہ ایک حج کرنا ہے، اور اس حج کے حوالے سے آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے راہ خدا میں، اور اس کی بدنی طاقت بھی راہ خدا میں خرچ ہوتی ہے۔ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، مینا مزدلفہ عرفات کی طرف وہ جاتا ہے، تو جس میں یقیناً اس کی ایک جسمانی مشقت کا بھی معاملہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اب جیسے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنا یہ 20 غزوات میں شرکت سے کے برابر یا اتنا درجہ اس کا بنتا ہے، تو اس کا جو اجر و ثواب کی جو حیثیت ہے وہ تو بالکل اس حدیث طرح کی احادیث میں مروی ہیں، جیسے کہ 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جو پورا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس پورے قرآن پاک پڑھنے میں جو اس کی محنت، وقت، سب کچھ صرف ہو رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو جو باقاعدہ اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کیفیت میں فرق رہے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اسی طرح سورہ قدر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہتر بتایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو گویا اس مہینے میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب اتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے جتنا 1000 مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، چونکہ مغرب پہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب پڑھ لیتا ہوں، عشاء پڑھ لیتا ہوں، رات بھر نوافل پڑھ لیتا ہوں، تو اب مجھے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب فجر نہ پڑھوں، پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھوں، کیونکہ مجھے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب تو مل گیا ہے۔ اب چونکہ 1000 مہینے میں جو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 83 کچھ سال بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ 1000 مہینے کا
جو دورانیہ ہے یہ سالوں کے حساب سے یہ تقریباً 83 سال 80 سال سے کچھ اوپر ہی بن جاتے ہیں. تو عام طور پہ اتنی عمریں لوگوں کی اب رہی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں شب قدر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ذکر و اذکار کر لیتا ہوں، تسبیحات پڑھ لیتا ہوں، تو بس یہی پوری زندگی کی عبادت کے لیے یہی کافی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کسی چیز کا اجر و ثواب کا بڑھ جانا یا کسی شے کا اجر و ثواب کسی اس سے بڑھ جانا اور بات ہے، لیکن اب پورے زندگی جو اس کو 5 وقتہ نمازیں اس کو پڑھنے کا وقت آ رہا ہے، ان نمازوں کی فرضیت اس کے اوپر باقی رہے گی، وہ اس کو کرنی ہوگی. تو اب درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت 20 غزوات کے برابر، ٹھیک ہے، یہ بتائی جا رہی ہے، یا حج کی فضیلت 20 غزوات کے برابر بتایا گیا اور درود پاک پڑھنا اس کے برابر قرار دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا ہرگز کہ جس کے اوپر حج فرض ہے تو وہ یہ کہے کہ میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو بس مجھے حج کا ثواب مل گیا، وہ ثواب مل گیا تو میرا فرض اتر گیا. تو فرض کی ادائیگی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی عمل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے، جیسے ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نفل پڑھ لیے میں نے تو وہ فرض کے برابر ہو گئے، لہذا ایکول ہونے کی صورت میں مجھے فرض ادا نہیں کرنے. فرض تو قرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ بہت ساری عبادت کو وہ فرائض کے درجے تک اور فرائض میں اضافہ کر کے کئی گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں فرائض بھی ادا کرنے ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، درود پاک بھی پڑھنے ہیں، تسبیحات بھی پڑھنی ہیں. وہ تمام نیک اعمال جو بظاہر مختصر ہیں اور ان کے ثواب زیادہ بتائے گئے ہیں تو ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. صحیح، وہ سب کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم فرائض سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں، کوتاہی برتیں، غفلت برتیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، کافی تفصیل سے آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میں فاطمہ طاہریہ بات کر رہی ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا چھوٹے بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی حضور، یہاں پر بھی ایک سوال میسج میں اسی طرح ہے کہ اگر 2-3 سال کا بچہ کوئی کلمہ درود وغیرہ پڑھتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا ہے؟ نابالغ بچہ وہ اپنا جو مال، دنیاوی جو مال ہے اس کے احکام جدا گانا ہے اور جو اس کا نیک عمل ہے تو نیک عمل کا ایصال ثواب کرنا وہ معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے. دنیاوی مال میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا ہو یا چھوٹا اس کے پاس جتنا بھی بینک بیلنس ہوگا وہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس میں قدرے کمی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ زیرو پر بھی آ سکتا ہے. لیکن جو نیک اعمال کا جو ایصال ثواب کرنا ہے اس کے اندر جس بندے نے بھی نیکی کا عمل کیا ہے اور وہ اس نیکی کے عمل پر ملنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب جو حاصل ہوگا وہ کسی اور کو پہنچائے گا. تو ایصال ثواب کرنے والے کو اپنے نامہ اعمال میں کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوگی. صحیح. بلکہ یہ جس کو پہنچاتا رہے گا تو ان تمام کو اس کا ثواب پہنچے گا، اور یہ ثواب پہنچانا ایصال ثواب یہ خود ایک نیک کام ہے، اس پر بھی بندے کو خیر خواہی مسلم کا ثواب ملے گا. تو نابالغ بچہ جو ہے اس کا ایصال ثواب کرنے والا جو فعل ہے وہ خالصتاً نفع والا فعل ہے، جس کا گویا اسی کی طرف ری ایکشن یہ ہے کہ یہ اگر ایصال ثواب کرے گا تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آ رہی، اگلے شخص کو ثواب بھی پہنچ رہا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی کے بجائے اضافہ ایک خیر خواہی کا، ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کا. چونکہ ایصال ثواب کا مطلب ہم اپنا ثواب اس تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب کا اضافہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو بھی پہنچے. تو یوں یہ نابالغ کے حق میں کوئی نقصان دہ کام نہیں بلکہ فائدے پر مبنی ایک فعل ہے. تو نابالغ بچہ اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کر سکتا ہے جبکہ وہ ثواب پہنچانے کا یعنی ایصال ثواب کرنا بھی جانتا ہو. اب جیسے سوال میں 2-3 سال کے بچے کا کہا گیا تو 2-3 سال کا بچہ عام طور پہ اتنا شعور نہیں رکھتا کہ وہ اس کو پہلے ثواب پتہ چلے، پھر ایصال ثواب، پھر وہ نیک کام کرے، پھر ایصال ثواب. تو یہ معاملہ چونکہ عقل و شعور پہ مبنی ہے
تو عام طور پہ 6-7 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ جس کو یہ بات سمجھائی جائے تو اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے اور وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دور SMS بھی ہمارے پاس کافی سارے موجود ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچے سے، جو چھوٹے بچے ہیں، ان سے تحفہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ تحفہ دیتے ہیں کوئی چیز تو کیا وصول کی جا سکتی ہے؟ نابالغ بچہ اپنے مال کا دوسرے کو مالک بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، تو نابالغ بچے کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بچے نے دے دیا ہے تو اس کو واپس کیا جائے، اس کے سرپرست کو دے دیں۔ اگر بچہ رابطے میں نہیں آ رہا تو ان کے سرپرست تک پہنچا دیں کہ آپ کے بچے نے مجھے تحفہ دیا تھا، یہ میری طرف سے اس کو واپس کر دیں، اپنی طرف سے خوشی سے۔ اور کچھ آپ تحائف دینا چاہیں تو وہ دے دیں، کہ بچے نے اپنے طور پہ ایک دلی جذبات کا اظہار کیا ہے، خوشی کا، تو اس کا بدلہ آپ بھی تحفے کی صورت میں دے دیں۔ لیکن نابالغ کا لیا ہوا مال وہ لینا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جو چندے میں بھی اگر کوئی بچہ اپنا پیسہ ڈال رہا ہے تو لینے والا اس کو چاہیے کہ وہ نابالغ بچے سے پوچھ لے کہ یہ آپ کے اپنے چیز کھانے کے پیسے ہیں یا ابو نے چندے میں ڈلوانے کے لیے دیے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر اس کی اپنی ذاتی رقم ہے اور وہ دینا چاہ رہے تو نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے والد نے بھیجی ہے، جیسے عام طور پہ جمعے کے حوالے سے جو چندہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اکثر جو والدین اپنے بچوں کو لائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں، پیسے والد کے ہی ہوتے ہیں اور پیسے بچوں کے ہاتھ سے ڈلوا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ حیدرآباد مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ پہلا سوال ان سے ہم کریں گے، اور پہلا سوال جو ویڈیو کے ذریعے ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ جلال الدین قریشی، جنرل سیکرٹری اناج منڈی حیدرآباد۔ آپ سے ایک سوال ہے جس میں ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ غیر ملکی اجناس جو ہم آسٹریلیا، کینیڈا یا برما وغیرہ سے جو خریدتے ہیں، اس کے ہمیں وعدے کے سودے ملتے ہیں۔ جس طرح مارچ یا اپریل وعدے میں $200 یا $500 کی کوئی چیز ملتی ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فصل ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ فصل وہ ملک بیچ رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس سے پرچیز بھی کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں اسی طرح۔ آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز، یہ آپ سے ذرا معلوم کرنا۔ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کا جواب کچھ قدر تفصیل کے ساتھ ہے، تو توجہ فرمانے پر انشاءاللہ عز و جل مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں اولاً جو چیز خریدی جا رہی ہوتی ہے تو اس چیز کا وجود معدوم ہوتا ہے، کہ نہ وہ ظاہری طور پر موجود ہے اور نہ ہی شرعی طور پر موجود ہے، اور نہ ہی بیچنے والے کی ملکیت میں ہے اور نہ ہی اس کے قبضے میں ہے۔ اور شریعت نے ہر ایسی چیز کے جو بیچنے والے کی ملکیت اور اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے بیچنے سے منع فرمایا، کہ حدیث پاک میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الانسان، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جو آدمی کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے، وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن بازار میں موجود ہے، تو کیا میں اس سے سودا کر لوں اور وہ چیز اس کو بازار سے لا کر دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، کہ تو اس چیز کو مت بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر وہ چیز بیچنے والے کی نہ ملکیت میں نہ قبضے میں، بلکہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی، تو ایسی چیز کو بیچنا شرعی طور پر باطل ہے، کہ اس کو بے باطل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر مزید قباحت یہ پائی جاتی ہے کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ بھی کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کرتا، بلکہ یا تو کچھ ادائیگی کرتا ہے رقم کی، بالکل ادائیگی نہیں کرتا، اور یہاں پر افتراق عن الکالی بالکالی پایا جاتا ہے، یعنی ادھار کی ادھار کے بدلے میں بیع ہو جاتی ہے، کہ جو مبیع ہے وہ بھی ادھار ہے اور اسی طرح جو اس کی ثمن یعنی قیمت ہے وہ بھی ادھار ہے۔ تو اس میں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو بظاہر یہ بیع کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا حل نکالا جائے تو بیع سلم کے اعتبار سے اس کا حل ممکن ہے، کہ جو بیچنے والا ہے وہ بیع سلم کے اعتبار سے اس کو بیچے اور مدت 1 مہینے سے زیادہ کی مقرر کرے، اور اس میں یہ نہ کہے کہ جو فصل نئی
آئے گی وہ فصل میں آپ کو بیچتا ہوں. مطلقاً وہ سودا کرے، مثال کے طور پہ دال ہے، چاول ہے، چنا ہے، چھولے وغیرہ اس طرح کی جو بھی اجناس ہیں، اس میں مطلقاً وہ سودا کرے، مقدار بتا دے کہ اتنے من میں آپ کو 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ادا کروں گا، اور اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو بھی سمت بنتی ہے وہ اسی جلسے میں ادا کر دی جائے، تو بیع سلم کے اعتبار سے یہ بیع درست ہو سکتی ہے. حضور یہ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیع سلم کے اعتبار سے بھی بیع کرنا دشوار ہوتا ہے. یہ شرعی معاملہ جو ہے فریقین کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ایک فریق کی سمجھ میں تو آ جاتا ہے، لیکن دوسرا فریق اس کے مطابق بیع کر لے یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو بھی بڑے سودے ہوتے ہیں ان میں ثمن کے ضائع ہو جانے کا، رقم کے پھنس جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی رقم کو پھنسانا نہیں چاہتا. تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیع یعنی خرید و فروخت قرار ہی نہ دیا جائے، اس کو فقط وعدہ رکھا جائے کہ بیچنے والا کہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری جو فصل آئے گی تو میں آپ کو اس ریٹ میں بیچ دوں گا، اور خریدار کہے کہ میں اس ریٹ میں خرید لوں گا. جب وہ فصل آ جائے، فصل کٹ جائے، بیچنے والے کے قبضے میں آ جائے، تو اب وہ خریدار سے رابطہ کر لے کہ میرے پاس فصل آ چکی ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو بیچنے کا، اور ریٹ ہمارا ایک وعدے کے طور پہ طے ہو چکا تھا، تو میں اس ریٹ پر بیچنے کے لیے راضی ہوں. اگر آپ خریدنے کے لیے راضی ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں، خریدار رابطہ کر کے خرید لیں. ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے جواب دیا ہے، کئی کاروباروں میں ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے معاملہ ہوتا ہوگا، نہ کہ صرف جو سائل نے پوچھا، کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جن میں اسی طرح خرید و فروخت کی جاتی ہے. تو مزید تفصیلات سمجھنا ہو، جاننا چاہیں اور شرعی طریقے کو اپنے کاروبار میں رائج کرنا چاہیں تو آپ دارالفتاء اہل سنت میں جا کر مفتیان کرام سے ملاقات کر کے اپنے کاروبار کو بیان کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا درست طریقہ بتا دیا جائے گا. جیسے کہ سائل محترم حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو حیدرآباد میں بھی دارالفتاء اہل سنت موجود ہے. آفندی ٹاؤن دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، مشہور ہے حیدرآباد کے اندر، اس کے بالکل سامنے ہی یہ دارالفتاء اہل سنت موجود ہے. آپ یہاں تشریف لے جا سکتے ہیں. روزانہ 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ تشریف لے جائیے. اتوار کے دن بھی دارالفتاء اہل سنت کھلا ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کو تعطیل ہوتی ہے. یہ جو دیگر شہروں کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں بھی دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں وہاں تشریف لے جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کر دی جائے گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی جو جلد یا جس کو سکن کہتے ہیں وہ کھانا مکروہ ہے، تو کیا یہ جو بازار کے اندر پائے بکتے ہیں بڑے جانور کے، اس کے ساتھ بھی پائے کے ساتھ سکن لگی ہوتی ہے، تو اکثر جو ہے نا اس کو بال اس کے اتار کر پھر کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح وہ کھال جو ہے نا جس کے بال اتار لی جائے وہ کھانے، ایسے پائے کھانے جائز ہیں کہ ناجائز؟ کھال دیکھیں کھال کے بارے میں اولاً تو انہوں نے جو فرمایا نا، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ کھال کا کھانا مکروہ ہے، تو شرعی حوالے سے حلال جانور کی جو کھال ہے اس میں نہ کراہت ہے نہ اس میں حرمت ہے. اگر کھانا کوئی چاہے تو ممانعت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کھال کو عام طور پہ کھایا نہیں جاتا. پائے کے اندر جیسے انہوں نے طریقہ بتایا کہ بال جلا کر اس کی کھال کو باقی رکھ کر دھو کر اچھی طرح وہ پائے کے اندر یوز کر لیا جاتا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، شرعی حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میں ندیم بات کر رہا ہوں پرانی سبزی مارکیٹ حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک سودا کیش کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور مہینہ 2 مہینہ ادھار کے اندر ہم اس کو 100-200 روپے بڑھا کر بیچتے ہیں، یہ کیسا، یہ ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے گا. جی حضور. نگد کے ریٹ کچھ اور رکھنا اور ادھار میں کچھ اور ریٹس رکھنا شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ناپسندیدہ یعنی خلاف اولا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو قیمت ہے یا کمائی ہے یا نفع ہے اس میں کوئی کراہت وغیرہ، کراہت تحریم وغیرہ یا ممانعت وغیرہ نہیں آئے گی. وہ بیچنے والے کے لیے طیب ہے اور جائز ہے. بس چند چیزوں کا اس میں لحاظ رکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جس قیمت پر بھی بیچا جائے وہ قیمت ایک مقرر کر دی جائے. مثلا مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز ہے، اس کو 120 میں بیچنا چاہتے ہیں تو 120 مقرر اور متعین کر کے خریدار کو بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ کسی ابہام میں نہ رہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ادائیگی کی مدت ہے وہ طے کر دی جائے
کہ 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، وہ مدت مقرر کر دی جائے، مدت مجھول نہ رکھی جائے کہ اگر مدت مجھول رکھی گئی تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی اور خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی۔ تو قیمت مقرر کر دیں، ادائیگی کی مدت مقرر کر دیں، اس کے بعد اگر بیچتے ہیں اور خریدار خریدنے پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا، ایک میسج کے ذریعے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں میٹل کا زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر وہ پہنا ہو تو نماز ہو جائے گی؟ اسلامی بہنوں کے لیے اولا تو یہی ہے کہ وہ زیورات پہن کر ہی نماز پڑھیں۔ اچھا، اور حدیث پاک میں بھی اس کا یہ حکم ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یہ زیورات پہن کے نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اور لیکن اس میں یہ ہے کہ سونے چاندی کے اگر میسر ہیں تو سونے چاندی کے ہی زیورات پہنیں، اور اگر سونے چاندی کے میسر نہیں ہیں تو دیگر دھات کے بھی زیورات پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اتار دیں اور اتار کر پھر نماز پڑھیں۔ ٹھیک، تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جی جی، کہ اگر سونے چاندی کے زیورات ہیں تو یہ پہن کے عورتوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے، افضل۔ اور اگر سونے چاندی کے علاوہ دیگر کسی دھات کے زیورات ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اتار دیں، اگر وہ پہن کے بھی نماز پڑھ لی تو بھی بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ میک اپ کا تو حکم حضور ایسا نہیں ہوگا نا کہ میک اپ کرنا، اسی سے اگر کوئی بڑھ جائے اور میک اپ بھی سمجھنا شروع کر دیں؟ ٹھیک ہے، بناؤ سنگھار عورت کا ایک زندگی کا ایک شعبہ ہے، جی جی، اور یہ عورتوں کے لیے ہی ہے۔ مرد حضرات کے لیے زیب و زینت اور اس طرح کی چیزیں کرنا وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو عورت اگر نماز کے لیے کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے پیش نظر کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خالی یعنی جس طرح مرد بے زیور ہوتے ہیں اور مرد حضرات کوئی میک اپ اور اس طرح زینت نہیں کرتے، تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ کھڑی ہوں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سونے چاندی کے اگر زیورات ہیں تو اس طرح وہ زیور سے آراستہ ہو کے نماز پڑھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں سے قدرے ناراض ہوا کرتی تھیں جو نماز پڑھتے ہوئے زیورات نہیں پہنتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ رہا میک اپ کا، تو میک اپ بھی ایک زینت کی ایک صورت ہے۔ تو جس طرح کسی تقریب میں عورت جاتی ہے اور ممنوعات شرعی سے بچ کر جو جائز میک اپ کی زینت کا جو اس کو یعنی اختیار کرنے کی اجازت ہے، تو جس طرح وہ اپنے محارم کے سامنے زینت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے حوالے سے بھی اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کئی اسلامی بہنوں بلکہ بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ نیا ہوگا زیور کے حوالے سے، تو اسلامی بہنیں اس افضل عمل پر عمل کرنے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر حج فرض ہو تو وہ فرض حج ادا نہیں کرتا، وہ اس کے اگینسٹ اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، کہتا ہے یار میں نے ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے تو ابھی میں حج پر نہیں جا سکتا، یا میں نے مکان بنانا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، تو کیا وہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی یا کیا؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ جی حضور۔ دیکھیں، شادیوں کے جو اخراجات ہیں لاکھوں لاکھ، یہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کمی کی طرف شاید اب نہیں آ رہے۔ جو شادیاں پہلے 2 لاکھ میں ہو جاتی تھیں اب یہ 8-8 10-10 لاکھ میں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ادھار بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو بس اوقات سود پہ بھی پیسہ لینا پڑتا ہے، لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، شادیوں کے جو اخراجات ہیں یہ کوئی شرعی واجب نہیں ہے کہ اس طرح کے اخراجات کیے جائیں، لیکن حج صاحب استطاعت شخص پر اور شرائط وجوب پائے جانے کی صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہے، تو جو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو بچوں کی شادی یا گھر عالی شان بنانا، گھر اگر نارمل ہے، رہائش کے قابل ہے لیکن تھوڑی سی وسعت اس میں آنی چاہیے، یا دیواریں ہیں پلستر اور کلر بھی ہونا چاہیے، تو اس کے اندر جو اخراجات ہو رہے ہیں تو ان اخراجات کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن حج اپنے شرائط کے مطابق اگر آپ پہ لازم واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو اب اس کو اگلے سالوں پر ٹال دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو یعنی اگر اسی سال حج کی فرضیت کی صورت بن رہی ہے تو اسی سال حج ادا کرنا ہوگا۔ جیسے حج پر آنے جانے کے جو اخراجات ہیں یہ پھر حج کے جو ایام ہوں گے ان ایام میں گھر والوں کا جو خرچہ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہو، یعنی آپ چلے گئے اور پیچھے ان کا جو بھی ماہانہ پیچھے ان کے اخراجات وغیرہ بھی آپ کر سکیں،
پھر اسی طرح نابینا اگر کوئی شخص ہے تو یعنی صحیح سالم معذور بھی نہ ہو، جن کو شریعت مطہرہ نے معذور قرار دیا ہے حج کے حوالے سے، وہ بھی نہیں ہے، اور استطاعت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو عام طور پہ جیسے یہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ اتنی اماؤنٹ ایسی ہے کہ جتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے اور قرض وغیرہ میں بھی وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے، تو اس طرح کے جس کے پاس اموال ہوتے ہیں عام طور پہ حج کے شرائط عموماً پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور اپنی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ دارالفتاء اہل سنت سے بالمشافہ ملاقات کر کے بتائے کہ اتنا مال ہے، اتنا معاملہ ہے، کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جیسے تجارت، مال تجارت بعض لوگوں کے پاس 5-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اب اس میں بھی حج کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عام طور پہ حج کی ادائیگی سے ایسے لوگ قاصر رہتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور کال حیدرآباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سر میری ٹانگ جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے گھٹنے سے، تو جب نماز ادا کرتا ہوں نا تو ٹانگ بالکل سیدھی رہتی، فولڈنگ نہیں ہوتی ہے، کیا میری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوگی؟ جی حضور۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور نماز ان کو اس طرح پڑھنی پڑتی ہے کہ ٹانگ بالکل سیدھی رہتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے بھی یوں ہی، رکوع کرتے ہوئے اور قعدے میں بیٹھتے ہوئے، تو ان کے لیے حرج نہیں ہے، ان کی اسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان کی اسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ حضور واشنگ مشین کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے گئے جس میں پاک اور ناپاک دونوں تھے، تو ایسی صورت میں سارے کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اس میں اکثر لوگ تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ جب واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ڈال دیے گئے تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حالانکہ آگے مزید خود غور نہیں کرتے، اگر خود غور کر لیں تو واشنگ مشین میں دھونے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ واشنگ مشین میں جب پاک اور ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور اس میں واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس میں سارے مکس ہو جاتے ہیں، تو ویسے نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین سے نکالے اور ان کو سکھا دیا گیا۔ اس صورت میں تو سارے کے سارے واشنگ مشین سمیت ہی ناپاک ہے، کہ واشنگ مشین کا اندرونی ٹب بھی ناپاک ہے اور وہ کپڑے بھی ناپاک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو دھونے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جاتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے نچوڑا جاتا ہے، سارا صابن نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نل کے نیچے اس پر سے پانی بہایا جاتا ہے۔ تو جب نل کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر سے پاک پانی مکمل طور پہ بہا دیا گیا ہے اور اتنا بہا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے صابن نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو عمومی طور پر اسی طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اگر اسی طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو کپڑے پاک ہی شمار کیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ سوکھنے کے بعد ان پر کسی قسم کا نجاست کا اثر وغیرہ موجود ہو۔ اگر سوکھنے کے بعد نجاست کا اثر موجود نہیں ہے تو ان کو پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ اب جو اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں، اگر ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر دارالفتاء اہل سنت میں بالمشافہ رابطہ کر لیں یا پھر کال کر کے رابطہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جو کچھ آج سنا اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔